بہت کچھ ہے ہارڈ اسٹیٹ کے بارے میں، لیکن تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ اب اس ملک کو ہارڈ اسٹیٹ کی طرف بڑھنا ہے یا بنانا چاہتے ہیں، اور آرمی چیف کہہ رہے ہیں تو بڑی اہمیت ہے اس کی۔ تو ہارڈ اسٹیٹ ہے کیا؟ کہتے ہیں ایک سیاسی یا سماجی اصطلاح ہے جو ان ریاستوں کو بیان کرتی ہے جن کا نظام مضبوط، مستحکم اور فوجی طاقت کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، ایسی ریاستیں عموماً اپنے شہریوں پر سخت نگرانی رکھتی ہیں اور سیاسی، اقتصادی اور سماجی معاملات میں ریاست کا تسلط زیادہ ہوتا ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کی خصوصیت میں جو شامل ہیں: فوجی طاقت، ایسی ریاستوں میں فوج اور سیکیورٹی ادارے حکومت کے تمام شعبوں پہ غالب ہوتے ہیں۔ سیاسی قوت کا کنٹرول، حکومت کا مرکزی ادارہ عوام کی رضامندی کے بجائے طاقت کے زور پر چلایا جاتا ہے۔ قانونی اور آئینی سختی، قوانین کا نفاذ سخت اور اکثر انسانوں کے حقوق کے خلاف ہوتا ہے۔ آزادیوں کا محدود ہونا، فرد کی آزادیوں پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں اور ریاست اپنی پالیسیوں میں کسی بھی قسم کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس سافٹ اسٹیٹ کی اپنی ایک کہانی ہے۔ تو میں یہ تو آ گیا اپنا۔ دوسرا ایک پوائنٹ ہے جو ویڈیو ہے، وزیر اعظم صاحب جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کا سی ای او ہوں، میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں سی ای او ہوں۔ اور سی ای او کی جو ڈیفینیشن کسی بھی ادارے میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سربراہ ہوتا ہے کسی ادارے کا، وہ سی ای او لگاتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے کہ آپ میرے فیصلے پر عمل درآمد کریں۔ یہاں پر وزیر اعظم نے اپنے آپ کو سی ای او کر کے ایک باریک نقطہ یہاں لے کے آئے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے اچھا چاہے وہ برا، میں تو صرف عمل درآمد کر رہا ہوں، اصل مالک کوئی اور ہے۔ جی بخاری صاحب، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر دانش میں کوشش کرتا ہوں اپنی، آپ نے کافی وضاحت کر دی سافٹ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ ہم اپنے تجربات کی روشنی سے اس کو اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس سافٹ اسٹیٹ کی طرف غالباً آرمی چیف کا اشارہ ہے وہ تھی جس کے ایک 4 سال تک وزیر اعظم رہنے والے شخص نے بعد میں قوم کو بتایا کہ میں تو ایک تماشائی تھا، یہ حکومت تو جنرل فیض اور جنرل باجوہ چلاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پبلک سٹیٹمنٹ ہے، یہ کوئی راز سے پردہ نہیں اٹھ رہا ہے، یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں ارشاد فرمایا تھا قوم سے عدم اعتماد کی تحریک کے پاس ہونے کے بعد۔ لیکن انہوں نے اپنی حکومت میں جو اقدامات کیے تھے اس کی طرف میں اشارہ کر کے آپ کو سافٹ اسٹیٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ پریزیڈنشل پارڈن کے تحت کچھ دہشت گرد جو ہیں وہ جیلوں سے رہا کیے گئے تھے، جن کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات تھے، جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے بھی تھا اور افغان طالبان بھی اس میں تھے؟ کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ ملک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ 40,000 کے قریب لوگ ہم لا کے دوبارہ کے پی کے میں بسا رہے ہیں، جن میں سے 7-8 ہزار کے قریب جنگجو ہیں؟ یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ پبلک سٹیٹمنٹ ہے۔ دیٹ واز اے سافٹ اسٹیٹ۔ جب آپ دہشت گردوں کے آگے سرنگوں ہو کے خود کو طالبان خان کہلوانا پسند کریں اور ان کے دفاتر کھولنے کی پاکستان کے مختلف علاقوں میں بات کریں تو اسٹیٹ سافٹ ہو جاتی ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کی انٹرپریٹیشن جو آرمی چیف نے کہا ہے وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس فار اینی بڈی ہو ایکٹس اگینسٹ دا اسٹیٹ۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی ریاست سے شروع ہو جائیں اور دنیا کی سپر پاورز تک آئیں، مجھے بتائیے کہ کوئی ایک ریاست مجھے بتائیں جو یہ کہے کہ میں لا کے یہاں پر دہشت گرد بساؤں گا دوبارہ، جن میں سے 7 سے 8 ہزار جنگجو ہوں گے۔